آج 27 دسمبر ہے۔ دسمبر کے مہینے کے دامن میں ایک ایسا دن چھپا ہوا ہے جو ہمارے لیے کسی یوم سیاہ سے کم نہیں ہے۔ یاد میں ہوگا تو، ورنہ ہم تو بھولنے کے بڑے عادی ہیں۔ بھولنے کا مقابلہ اگر کہیں ہو تو فرسٹ پرائز ہم ہی لوگ پائیں گے۔ یہ حالت ہو گئی ہے۔ تو اس مہینے میں ایک دن ہمارے لیے نہ بھلانے والا ہے، نسلوں کو یاد کرانے والا ہے، اسے لکھ کے رکھ لینے والا ہے۔ وہ تو شاید ہم سے ہوتا نہیں ہے، لیکن 31 نائٹ جو ہے وہ یاد رہے گی۔ نام بڑا سندر ہے 31 نائٹ، تو اس کی تیاری کر رہے ہوں گے، کس طرح سے جشن منانا ہے، کتنے پٹاخے پھوڑنا ہے، کتنے بائک ریسنگ کرنی ہے، کون سے ڈھابے پہ جانا ہے، اور وہ فرینڈ والا سرکل تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہا ہوگا۔ یہ حالت لوگوں کی ہوئی ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اس پر کچھ گفتگو کروں۔ جشن کی اجازت قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اور اس کی رحمت مل جائے تو تم جشن مناؤ، خوشی مناؤ۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور وہ تمہارے لیے جمع کرنے سے اچھا ہے۔ جب کوئی رحمت ملے، کوئی برکت ملے، ترقی ملے، عروج ملے، کامیابی ملے، آگے بڑھ جائیں، تو اظہار خوشی کی اجازت قرآن کریم دیتا ہے۔ اس کی بھی لمٹ ہے۔ اب ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ 2024 کے جانے اور 25 کے آنے کا جشن کچھ ہمارے لوگ منانے کی کوششیں اور تیاریوں میں لگے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ کامیابی ملی ہو سکتا ہے کچھ کامرانی ان کے اپنے پرسنل میں ملی ہو، ہم کو تو نہیں دکھتا۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں، ہر دن ہمارے لیے ایک غم لے کر آتا ہے۔ پھر آپ جشن منانے نکلتے ہیں، وہ بھی جشن نہیں ہے، فواہش ہے، سرکشی ہے۔ سرکشی الگ ہے، بدماشی الگ ہے، اور جشن الگ ہے۔ اظہار خوشی الگ ہے۔ اظہار خوشی یہ ہے کہ آپ غریبوں کو کھانا کھلائیے، یتیموں کو راشن پہنچائیے، ہاسپٹل جا کر کے کچھ محتاجوں کو دوائیاں دلا دیجیے۔ جشن اس طرح ہوتا ہے۔ علماء بلائیے، ان کے آگے بیٹھ جائیے، ان سے کچھ دین کی باتیں سن لیجیے۔ یہ جشن ہے۔ کچھ خرچہ کرنا ہے، مسجد چلے آئیے، کہیں کچھ ضرورت ہو پوری کر دیجیے، کسی مدرسے میں چلے جائیے، بچوں کے لیے کچھ کر دیجیے۔ بہت سارے آپشنز ہیں کام کے لیے۔ کتنے ایسے بچے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں پر وہ فیس نہیں جمع کر پاتے، ایک آدھ بچے کی فیس بھر دیجیے۔ یہ سب ہے جشن منانے کا طریقہ۔ آپ پٹاخے خرید لاتے ہیں، آپ ہرسنڈئی کرتے ہیں، اس کو بدماشی بولتے ہیں، اس کو شرارت بولتے ہیں، اور سخت لفظ بولوں تو اس کو قدرت کو چیلنج کرنا بولتے ہیں۔ قدرت کو چیلنج کرنا، اور جو قدرت کو چیلنج کرے، قدرت کے اگینسٹ میں جو آئے، کیا خیال ہے وہ کامیاب ہوگا؟ برباد ہی ہوگا۔ سال کا سال برباد ہو رہا۔
مہینے کا مہینہ برباد ہو رہا ہے، دن کا دن برباد ہو رہا ہے، رات کی رات برباد ہو رہی ہے، کہیں نہیں کوئی کامیابی۔ ایک دم نچلے طبقے میں گئے ہو، وہاں سے دھسنا باقی ہے، جملہ سخت ہے معاف کیجئے گا، نچلے طبقے میں گئے ہو، دنیا کی ساری قومیں کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہیں، تم بیگ ہو رہے ہو۔ دھسو گے کیا زمین میں؟ مٹنا ہے کیا ہم کو؟ ختم ہو جانا ہے کیا ہم کو؟ کیوں پھر سرکشی کرنا؟ اللہ اس قوم کو نہیں بڑھاتا جو اس کے دین کو نقصان پہنچائے۔ اب سنیے دھیان سے، آج ہمارے کچھ لوگ، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے کچھ لوگ کارے بد کرتے ہیں اور بدنام مذہب ہوتا ہے۔ کتنے ایسے گمراہ ہو گئے جو جاہلوں کے جاہلانہ کاموں کو دیکھ کر دوسری طرف چلے گئے، جبکہ جاہل کا عمل دلیل نہیں بنتا۔ ڈی جے آپ لگائیں گے، کوئی ویڈیو بنا لے گا اور جا کے کہے گا دیکھو یہی سنی ہے، یہی لوگ سنی ہیں۔ آپ ناچیں گے روڈ پر، کوئی ویڈیو بنا لے گا، کہے گا یہی سنیت ہے۔ وہ اپنے گھر میں کتنے ننگے ہیں اس سے کیا مطلب؟ وہ تم کو ننگا کرنا چاہیں گے۔ وہ کتنے بد ہیں، وہ تو جو جانتے ہیں جانتے ہیں، ان کا تو در پردہ ہے، تم کو شور کر دیا جائے گا۔ غلط کام تم کرو گے، لڑکیوں کے ساتھ جا کر عیاشیاں تم کرو گے، کوئی ویڈیو بنائے گا کہے گا دیکھو یہ سنی ہے۔ پٹاخے تم پھوڑو گے، کہیں گے دیکھو یہ سنی ہے۔ شادی رسول اللہ کی سنت ہے، 1000 بار بولا، سبھی علماء بولتے ہیں، اس پاکیزہ چیز کو فواحش سے بھر ڈالا، ناچ گانے تماشے ڈی جے، نہ جانے کہاں کہاں پیسہ لٹا ہے۔ لوگ ویڈیو بنا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھو یہ سنیت، پھر کسی آدمی کو آسانی سے بہکا لے جاتے ہیں، آسانی سے اس کو گمراہ کر لے جاتے ہیں، اور ہم چیختے رہ جاتے ہیں کہ ہمارا مسلک مسلک اہل سنت یہ پاکیزہ مسلک ہے، مسلک حقہ ہے، یہی وہ مسلک ہے جو رسول اللہ سے چل کر تمہارے پاس تک پہنچا ہے۔ 31st نائٹ یہ کوئی اسلامی نائٹ نہیں ہے، یہ انگریزوں، ہمارا ہندی بھی نہیں ہے، یہ انگریزوں کی نائٹ ہے اصل میں۔ اب چونکہ پوری دنیا انگریز کا غلام ہو چکی ہے تو وہ اس کو مناتے، انگریزی مہینے کا معاملہ ہے۔ یہ ایک ایسا سال ہے جو رات میں شروع ہوتا ہے، دن تو سورج نکلنے سے شروع ہوتا ہے، پر یہ ایسا سال ہے جو رات میں 12 بجے شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک عجوبہ ہے، عجوبہ، سمجھے؟ اور اسی عجوبے میں سب بھیڑے ہوئے ہیں۔ تو اگر کرنا ہی ہے صاحب، یوں تو کوئی حقیقت نہیں، اور کرنا ہی ہے اگر، تو قرآن پاک کی تلاوت کریے، کھلوا دی، کہہ دیجئے تو میں کھلوا دوں مسجد آج رات، شب برات میں جیسے آتے ہو کرو عبادت، پڑھو تلاوت کرو، مانگو اللہ سے دعا کرو، توبہ۔ یہ ہے شروعات کا طریقہ، سرکشی نہیں، بدماشی نہیں، خرافات نہیں۔ قرآن منع کرتا ہے لا تقربوا الفواحش، تم فواحش کے قریب نہ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ سال شروع نہیں ہوا تم نے فحاشی کی حد کر دی، وہیں تو بریک لگا دیا صاحب، وہیں تو سب کچھ خراب کر دیا۔ اس لیے پیارے، یہ خطا آپ سے ہونی نہیں چاہیے، یہ غلطی آپ سے ہونی نہیں چاہیے۔ اپنے نبی کے دامن کو پکڑ کے چلو، قرآن کریم کو سچے دل سے فالو کرو، دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔